بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک محبوب۔ آہ، آج کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شفقت بھائی میرے ساتھ نہیں ہے ویلاگ میں، مگر انہوں نے مجھے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو میں کوشش کروں گا اس ویلاگ میں ان کے جوابات دے سکوں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں کرائسس اسٹارٹ ہوا آج سے، اس کا کیا اثرات ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں، کیسے حالات رہیں گے؟ تو انفارچونیٹلی یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، یا کہہ سکتے ہیں جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل پہ، یہ ایک بہت خطرناک جنگ کا آغاز کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے بہت برے اثرات ہوں گے۔ اور اس کے سب سے بڑا اثرات یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک فائنینشیل کرائسس کے حالات بنیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن ایسے ریسٹرکشنز لگ جائیں گے جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئل کے پرائسز بھی بہت بڑھیں گے۔ ان کا دوسرا سوال تھا، کیا اس جنگ سے پاکستان کے اوپر کچھ خطرناک حالات بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ایسا لگتا ہے کہ انڈائریکٹ وے میں پاکستان بھی اس کے اندر انوالو ہوگا، جس کی وجہ سے حالات پاکستان کے بھی ڈسٹرب ہوں گے اور پاکستان پہ بھی اثرات ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک چارٹ شیئر کرتا ہوں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایسٹرولوجی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو شوق ہے، تو ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ یہ جو آنے والا ٹائم ہے یہ کیسا رہے گا۔ تو جیسے آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرانزٹ کا چارٹ ہے رائٹ ہینڈ میں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ایریز اسینڈنٹ اگر فرسٹ ہاؤس میں آپ کا جو کال پرش کی کنڈلی ہے، جس کو بولتے ہیں نارملی جو ڈیفالٹ کنڈلی بھی کہتے ہیں، ڈیفالٹ زائچہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس کے سکس ہاؤس میں گرہن لگ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں نمبر 6 لکھا ہوا ہے وہاں پہ کیتو، سن، مرکیوری ہے۔ تو جیسے یہ ٹرانزٹ کا مون بھی اس ہاؤس میں آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی ادھر سولر اکلپس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو ایک سیونگ گریس ہے وہ یہ ہے کہ جوپیٹر اس وقت اس سکس ہاؤس کو ٹرائن سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جب تک یہ ریٹرو نہیں ہوتا تب تک تو حالات کنٹرول میں، لیکن جیسے ہی یہ جوپیٹر ریٹرو ہو جائے گا جو کہ 9 اکتوبر کو ہوگا، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور یہاں سے معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اور یہ بگڑتے ہوئے حالات ایٹ لیسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نومبر کی 15 تک، جب تک یہ سیٹرن بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا تب تک رہیں گے۔ تو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمنگ ٹائم پیریڈ ہے یہ کافی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکلپس لگ رہا ہے یہ ورگو میں لگ رہا ہے، جس کا لارڈ ہوتا ہے مرکیوری، اور مرکیوری کے ہی ہاؤس میں مارس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ادھر ملٹری کی انوالومنٹ ہونے والی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یا یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کو تھمنے میں ٹائم لگے گا۔ اور بڑی بات یہ بھی ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ کافی ممالک اس میں شامل ہو جائیں اور دنیا دو حصوں میں بٹ جائے، جیسے کہ اسرائیل کو کچھ لوگ سپورٹ کریں اور کچھ لوگ ایران کو سپورٹ کریں۔ تو یہ کچھ شارٹ سا ویو ہے میرا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بات کریں کہ جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں، جیسے کہ یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے نہیں دکھتا کہ آئینی ترمیم پاس ہو۔ البتہ ایسے ضرور حالات ہوں گے کہ حکومت کوئی نہ کوئی نئی پالیسی یا نیو ریگولیشن لے کر آئے گی، اور یہ جو کل قاضی فائزی صاحب جو آئی ڈونٹ نو نیا بل پاس کرنے کی یا 63A واٹ ایور پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ذرا کم چانسز لگتا ہے کہ یہ پاس ہو۔ اگر یہ پاس ہوگی تو یوں سمجھیں کہ حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے پاکستان کے۔ تو اللہ رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی حد تک لوگ سڑکوں پر ہوں گے،
اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ حد تک تصادم کا بہت ڈر ہے. تو اس لیے میری چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے خیال کریں، کیونکہ یہ جیسے ہی اکلپس ہوگا تو آپ دیکھیں گے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے، قدرتی آفات بہت بڑھیں گی، لوگوں کے گھر کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، قدرتی طور پہ مسئلے مسائل بہت بڑھ گئے. تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا خیال کریں، لوگوں کا خیال کریں. بیک ٹو دا ٹاپک، ان کا ایک اور مجھے سوال تھا کہ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یہ جو معاملہ ہے. تو مجھے ایسا ابھی نہیں لگتا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، یہ تیسری جنگ کی طرف جائے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سیٹن ابھی بھی اپنے 11th ہاؤس میں، تو 11th ہاؤس سے یہ 12th ہاؤس میں جائے گا اگلے سال مارچ میں. تو جیسے یہ ٹرانزٹ کرے گا، آئی ایم ویری مچ شیور کہ تب معاملات جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں گے. وہ ہوگا اس کا لاسٹ ٹرانزٹ 12th ہاؤس سے، مطلب اس کے بعد پھر وہ اپنی جو ہے ریسیٹ کرتا ہے ٹرانزٹ کو. تو 30 ایئر کا اس کا جو سرکل ہے وہ ختم ہو جائے گا 2027 کے اینڈ تک. تو جو 25 سے 27 کا ٹائم ہے یہ کافی کریٹیکل ہوگا پوری دنیا کے لیے. حالات سب کے ڈسٹرب ہوں گے، اور میں آپ کی اور کافی اپنی ویلاگس میں بول چکا ہوں کہ یہ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں جو حالات ہوں گے، اس میں فائنینشیل کرائسس، اسٹاک مارکیٹ کا ٹمبل ہونا، اور ایک طرح سے نئے کرائسس کا آغاز ہونے کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی سولر اکلپس میں آئے ہیں ہم لوگ، تو ایک فائنینشیل کرائسس کو ایک جھٹکا سا لگا ہے، ایک طرح سے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اسٹاک میں ایک دم سے کریکشن آئی ہے. گولڈ آپ کو بہت آنے والے دنوں میں اوپر جاتا ہوا دکھے گا. اس کے علاوہ آئل بھی اوپر جائے گا ڈیفینیٹلی. یہ وہ کاموڈیٹیز ہیں جو جنگی حالات میں بہت زیادہ اوپر کی طرف جاتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز مجھے یہاں بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایران، لبنان اور اسرائیل کا معاملہ پڑا کیوں، کیونکہ یہ سیم اکلپس 19 سال پہلے ہوا تھا 2005 میں. اگر کسی کو یاد ہوگا تو سیم ایسے حالات ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت بھی یہیں پہ اسی سائن کے اندر یہی اکلپس ہوا تھا، اور اس اکلپس کی وجہ سے اس وقت بھی جنگ ٹریگر ہوئی تھی. اس لیے اس دفعہ بھی سیم ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں، ابھی اکلپس کو میرے خیال سے کچھ ہی گھنٹے ہیں اور وہ وہاں تک اکلپس پہنچا بھی نہیں ہے، مطلب اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تو حالات ویسے بن گئے جنگیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہیں، یہ ہسٹری کی طرح ریپیٹ ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ابھی جو آنے والے حالات ہیں ایٹ لیسٹ ٹل 20 اکتوبر، یہ کافی کریٹیکل، کافی کریٹیکل، اور اس میں پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب بھی سن کے اوپر کوئی گرہن لگتا ہے، جب بھی سن کے اوپر کوئی گرہن لگتا ہے، جیسے ابھی کل لگنے والا ہے سولر اکلپس، تب کافی دنیا کی جو گورنمنٹ ہیں ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کافی حد تک کمزور ہو جائیں اور کافی دنیا کی گورنمنٹ اپنی سیٹ کھو دیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو اکتوبر نومبر کا کافی دفعہ انڈیا دیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اکتوبر نومبر. امید ہے میں نے شفقت بھائی کے کافی سوال کے جواب دے دیے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ